جو ہماری اصطلاح ہے وہ ہے علامتیت یا علامت نگاری۔ علامت کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی چیز کے ساتھ، کسی تصور کے ساتھ کوئی لفظ جوڑ دینا یا کسی نام کو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دینا، تلازمہ ملا دینا، یہ ہوتا ہے علامت۔ اور یہ بڑا اس کا طویل سلسلہ ہے۔ جب سے انسان نے شعور پکڑا اور جب انسان نے ابھی زبانیں ایجاد نہیں کی تھی تو اشاروں کنایوں میں بات کرتا تھا، یا اس کا جو ذخیرہ الفاظ تھا بڑا کم تھا، بڑا محدود تھا، تو چیزوں کو وہ اشاروں سے مانگتا تھا۔ یا ایک علاقے کے لوگ جب دوسری جگہ جاتے تھے تو انہیں اب بھی ہے لینگویج، آپ کو پتہ ہے بیریئر ہیں وہ، تو ان کو اشاروں کنایوں میں بات کرتا تھا۔ تو یہ اشارہ اصل میں وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ جو اشارے ہیں یہ کچھ بعد میں سمبل بنتے گئے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ادبی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ لغوی معنی، کوئی بھی لفظ جو ہے وہ لغوی معنی کی بجائے اگر مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے تو اسے علامت نگاری کہا جاتا ہے۔ تشبیہ اور استعارہ، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے علم بیان میں، ظاہر میٹرک اور انٹر میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ جب وسعت اختیار کرتے ہیں تو وہ علامت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، علامت یہ ہے کہ جب یعنی وہ انسان جو پڑھ رہا ہے یا جو سن رہا ہے اس کی ذہنی دسترس میں آ جائے، لیکن تھوڑی سی تردد کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ لفظ بھی اس میں بول چال میں ہو، اور وہ جو شے ہے، وہ جو تجربہ ہے وہ بھی اس کے اوپر یا تو گزر چکا ہو، یا یہ کہ کم از کم تھوڑا بہت اس کا ادراک ہو، تو وہ پھر علامت کو اس کو سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ علامت جو ہے وہ ہر ملک اور ہر علاقے اور ہر سماج اور ہر تہذیب کی الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ اگر گھڑے کو دیکھ لیں تو ہمارے یہاں سونی مہیوال کے ساتھ جو گھڑا منسلک ہے، یہاں پنجاب کی یا کم از کم آپ کہہ لیں سب کنٹیننٹ کی اس میں تاریخ میں، تو آپ گھڑا لے جائیں کہیں چین لے جائیں یا آپ اس کو مغربی کسی ملک میں لے جائیں تو بالکل بھی وہ والا تصور نہیں ہوگا جو یہاں ہمارے یہاں سونی مہیوال کے ساتھ گھڑے کا تصور منسلک ہے۔ اسی طریقے سے جو آسٹریلیا آپ چلے جائیں یا کوئی بھی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہاں کا جو کوئی علامت ہوگی تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، جو ان کی اپنی ایک علامت ہوگی وہ ظاہر ہے۔ اسی طرح کچھ مذاہب کی علامتیں بھی ہیں، ظاہر ہے خطے کا مذہب ہوتا ہے، ایک سے زیادہ مذاہب ہوتے ہیں، تو بعض علامتیں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں، جیسے ذوالجناح کی علامت ہے، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ صلیب کی علامت ہے، یا جیسے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہندوازم میں اوگان کا جو ویل ہے، جو چکر ہے، تو یہ والی علامتیں جو ہیں یہ بعض دفعہ اس خاص ایک خطے کے لوگوں کے عقائد کے ساتھ بھی جوڑی جاتی ہیں۔ علامتوں کا استعمال عام طور پر اس وقت کیا جانے لگا ادب میں، خاص طور پہ ایک تو یہ کہ جب انسان شروع میں تھا تو چیزوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو آہستہ آہستہ علامتی حیثیت اختیار کرتی گئی چیزیں، لفظ جو ہے وہ علامت بنتا گیا۔ اور ویسے بھی بنیادی طور پر اب دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے وہ یعنی اس کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی وہ علامت ہے۔ مثلا میں اگر آپ کو کہوں کہ کپ یا پیالہ، تو اس کے یہ آپ کے سامنے جو ہے اس کی پکچر آتی ہے، تو پیالہ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو لفظ ہے پیالہ یا انگریزی میں سے کپ کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہی ہم پیالہ یا کپ کہیں گے تو فوراً آپ کا ذہن جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ وہ چائے والے برتن کی طرف، آپ کا جس میں ہم پیتے ہیں چائے، اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، یا کافی پیتے ہیں جو بھی۔ تو لیکن جو اس کا استعمال ہے ادب میں خاص طور پہ، وہ اس وقت ہونے لگا زیادہ جب قدغنیں لگی کہنے، جب مطلب سینسرشپ ہوتی تھی، جب بادشاہی نظام ہوتے تھے، جب جبر ہوتا تھا، جب بات کھل کر نہیں کی جا سکتی تھی، اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی تھی، تو تب جو ہے علامت نے اپنا یہ جو اس میں زیادہ اس نے رواج پایا۔ لفظ جو ہے وہ سمبل ہے، اور اس کے بعد پھر یہ یونانی الاصل ہے یہ، اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، سم اور بولان کا مرکب ہے۔ سم کا مفہوم ہے ساتھ ساتھ، اور جو بولان ہے دوسرا، اس کا مطلب ہے پھینکا ہوا، یعنی جیسے ساتھ ساتھ پھینکا گیا ہو، جسے ساتھ ساتھ پھینکا گیا ہو، یہ اس کی
فیروز اللغات میں جو اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اردو کی کوئی بھی آپ لغت دیکھ لیں، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے: نشان، مارک، سراغ، کھوج، اشارہ، کنایا، چھاپ، مہر، لیبل، آثار، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کا نشان. ٹھیک ہے، یہ جیسے جمع کا نشان بنا ہوتا ہے یا ضرب کا نشان بنا ہوتا ہے، تو اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا بنیادی طور پر یہ سمبل ہیں. فاصلے کا نشان، میل کا پتھر، ٹریفک کے اشارے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگو، یعنی آپ ایپل جو ہے وہ آدھا کھایا ہوا جس میں 1 بائٹ کا ایپل ہے، وہ اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کا فوراً دھیان جو ہے ایپل کمپنی جو ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کی بڑی وسیع ایک سلطنت ہے اس کی سمبل کی. اس کو مختلف ناموں سے پھر پکارا بھی جاتا ہے. اور نور اللغات میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ نشان، آثار، پہچان، مہر یا کوئی اور نشان جو کارخانہ یا مالک کی طرف سے بنا دیا جائے. اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ تشبیہ اور استعارہ پرانی اصطلاحیں ہیں، جبکہ علامت یا اشارہ ایک نئی اصطلاح ہے جو کہ انگریزی لفظ سمبل کے ترجمے کے طور پر اردو میں رائج ہوئی. اور علامت، رمز، ایما بھی اس کے مترادفات میں شامل ہیں. کشاف تنقیدی اصطلاحات کے اصطلاحی معنی یوں بیان کی گئے ہیں: کوئی شے، کردار یا واقعہ جو بطور مجاز اپنی کردار، اپنے ماورا کسی شے کی نمائندگی کرے تو وہ کہلاتا ہے علامت. اچھا، اب یہ ہے کہ علامتی تحریک جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ تو 19ویں صدی کے تقریباً درمیان میں یہ امریکہ سے شروع ہوئی، اور وہاں پہ اس کو پھر آہستہ آہستہ یہ باقی مغربی ملکوں میں آتی گئی اور پھر آگے یہ چلی گئی. یہ ایمرسن اور بودلیر جو ہے یہ ان کے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو زیادہ تر استعمال کیا. اچھا، یہ جو رومانوی جو تحریک ہے اس کے رد عمل کے طور پر اس کے قواعد کو اس نے توڑا ہے. یعنی جو رومانویت میں چیزیں رومانوی انداز میں بیان کی گئی ہیں، جیسے رومانویت اس کی ضد ہے جو حقیقت پسندی کی، اسی طریقے سے یہ بھی اس کے خلاف ایک قسم کا آیا ہے. سمبلزم کی تحریک جو 1885 میں شروع ہوئی تھی، اور ملار میں بھی، اور ویلری زیادہ تر یہ فرانس، اور پھر اس کے بعد جب انگریزی ادب زیادہ پھلا پھولا تو اس کے ذریعے پھر یہ آگے بڑھی. اچھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ جو بھی معاشرہ ہے یا جو ملک ہے یا جو سماج ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں اس کو بہتر انداز میں جو ہے قاری تک پہنچایا جائے، اور قاری اس لفظ کے ذریعے ایک پورے سلسلے سے منسلک ہو جائے. وہ لفظ ایک فقط پوری کہانی بیان کر دے. اس کا ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لیئر بنانا. یہ تہداری پیدا کرتا ہے کلام کے اندر، اس کو خوبصورت بناتا ہے. یہ اس کی دوسری ہے خصوصیت. شاعری میں اور افسانے میں خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے، سسپینس بھی پیدا کرتا ہے، دلچسپی بھی پیدا کرتا ہے، اور چونکہ ایک سے زیادہ معنی جب آتے ہیں تو اس کے اندر گہرائی اور گہرائی بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اہمیت اس کی اور افادیت یہ ہے کہ اس کو ایک تو یہ ہے کہ سائن کہا جاتا ہے، مال کہا جاتا ہے، سمبل کہا جاتا ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور علامتیں شاعری میں ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں. وہ اس کو پہلودار بنا کر اس میں حسن پیدا کرتی ہیں. یہ ییٹس نے جو ہے WB ییٹس نے اس کی یہ تعریف کی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ علامت نگاری کی اقسام کتنی ہیں. 3 قسموں کی علامت ہوتی ہے. ایک علامتیں ہوتی ہیں روایتی علامتیں. ٹھیک ہے جی، روایتی علامتیں جو ہیں اس کو علاقائی علامتیں بھی کہا جاتا ہے. یہ ہر علاقے کی اپنی اپنی علامت ہوتی ہے، اور اس میں یعنی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آفاقی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو علاقائی ہوتی ہیں. دونوں میں یہ روایتی علامت آ سکتی ہے یا آتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ مخصوص رسم و رواج اور وہاں کے جو کسٹمز ہوتے ہیں، وہاں کی جو ریت ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ کرتی ہے. مثلاً ہمارے ہاں اگر ہم کہیں کہ سیرہ بندی کب ہے، اب یہ پورا جملہ نہیں ہے، سیرہ بندی ہی خالی آپ لے لیں، یہ ترکیب ہے تو آپ کی فوراً چلی جائے گی. یا گھڑولی ہے یا مہندی ہے، تو یہ پوری ایک روایت ہے، ایک ریت روایت ہے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں، یا آپ کہہ لیں کہ مشرق میں اس کا تصور دن اس طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر اونٹ کی علامت ہے، مثلا اونٹ اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو وہ صحرا کی علامت ہے، تو عرب کے اندر وہ عرب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اس کی آگے آپ ڈیٹیل دوسری جو قسم ہے وہ ہے آفاقی علامتیں.
آفاقی علامتیں یہ ہوتی ہیں جو ماورا ہو جاتی ہیں اپنے علاقے سے اور اپنی تہذیب سے اور اپنی ثقافت سے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت زیادہ یعنی لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہوتی ہیں، ایک سے زائد جو علاقے ہیں ان کے لیے، اور مذہب، ملت، نسل وغیرہ سے بھی یہ اوپر چلی جاتی ہیں۔ اور اس میں سے ایک علامت جو ہے وہ صلیب کی علامت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صلیب جو ہے وہ پوری دنیا میں، چاہے وہ انگریزی لٹریچر کے ذریعے گئی ہو یا جیسے بھی گئی ہو، بنیادی طور پر وہ کرسچینٹی کی علامت ہے، لیکن اس کو سیکریفائس کی علامت بنایا گیا ہے، قربانی کی علامت بنایا گیا ہے، تو صلیب ساری دنیا میں قربانی کی علامت کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شمع ہے، شمع اگر دیکھیں یہ بھی روشنی ہے اور علم ہے، علم کو اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو روشن خیالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تلوار جو ہے وہ جنگ کی علامت ہے، یہ بھی آفاقی ہے، یا کوئی بھی ہتھیار اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ گھوڑا تیز رفتاری کی علامت ہے، شیر طاقت کی علامت ہے، تو یہ آفاقی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو قسم ہے یہ ہے ذاتی یا شخصی علامتیں۔ یہ وہ ہوتی ہیں جو تقریباً شاعر یا ادیب خود گھڑتا ہے، وہ ظاہر ہے اتنا فنکار، آپ کو پتہ ہے کہ تخلیق کار ہوتا ہے، تخلیقی ذہن کا مالک ہوتا ہے، تو وہ کوئی علامت ایسی بیان کرتا ہے جو کہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود وہ بنا لیتا ہے کہ ہاں ایسا ہے۔ تو اس